ناظرین، 8 اکتوبر 2005 کا آزاد کشمیر میں ہونے والا زلزلہ جس نے پورے آزاد کشمیر میں قیامت برپا کر دی، کئی خاندان ہنستے بستے اجڑ گئے اور کئی والدین اپنے بچوں سے محروم ہو گئے، اور کئی بچے جہاں اپنے والدین سے بچھڑے یتیم ہوئے اور کئی لاوارث ہوئے، اور آج اس واقعے کو 12 سال بیت چکے ہیں اور 12 سال کے بعد آج بھی وہ یادیں تازہ ہیں۔ آج کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے جو ہے مشترکہ ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ریلی اس وقت جو ہے وہ رواں دواں ہے، چوک شہیدان کا چکر لگا کر واپس قائد اعظم اسٹیڈیم پہنچے گی۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس جو ہے زلزلہ متاثرین بچے تھے، ان کے لیے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تاکہ ان بچوں کی جو ہے وہ پرورش کی جا سکے۔ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان حضرات گرامی، آج سے تقریباً 12 سال قبل 8 اکتوبر 2005 میں زلزلہ کی وجہ سے ہزارہ لوگ
موت کی بے رحم تھپیڑوں کی نظر ہوئے۔ زلزلہ قدرتی آفت ہے، علماء سائنس نے اس کی اپنی توجیحات و تعبیرات بیان کی ہیں۔ میں شریعہ کا طالب علم ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلہ کے محرکات، زلزلہ کی وجوہات اور زمین کے تیور کیوں بدلتے ہیں اور آسمان کی آنکھ کیوں بدلتی ہے، لگ بھگ 1480 سال قبل جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلہ کی وجوہات بیان فرمائیں۔ ان میں صرف 3-4 بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ زلزلے کی جو اسلامی توجیہ ہے زلزلہ آنے کی، وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جناب جلوہ آ رہا تھے، صحابہ کرام کے جلوں میں بیٹھے تھے اور آثار قیامت کا تذکرہ چھڑا تو حضور نے فرمایا کہ جب معاشرے میں عزتوں کے سوتے دل سے نہیں پھوٹیں گے، اکرم الرجل مخافت شرہ، لوگ دوسرے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے، تو پھر زلزلوں کا انتظار کریں۔ آج ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں نظر دوڑانی ہوگی، اپنے دیہات، گاؤں، شہر کو دیکھنا ہوگا، منصبوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ کہیں جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے سامنے پلکیں بچھاتے ہیں، خوش آمدید اور تہنیت کے جملے کہتے ہیں، محبتوں کے پھول پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے منصب کی وجہ سے کر رہے ہیں یا عزت کے یہ چشمے دل کی دنیا سے پھوٹ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب لوگ دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں تو آپ انتظار کریں زلزلوں کا۔ پھر اس کے بعد یہ برائی ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے۔ دوسرا فرمایا ارتفاعت الاصوات فی المساجد، جب مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، ممبر پر بیٹھنے والے لوگ شعلہ افشانی شروع کر دیں اور فرقے کی نمائندگی کرتے ہوئے امت مسلمہ میں تفریق ڈالنا شروع ہو جائیں، یہ بھی زلزلے آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو فرمایا، جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اذا ولي الامر الى غیر اہلہ فلینتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کے پاس دنیا کے معاملات، دین کے معاملات، سیاست کے معاملات، مذہب کے معاملات، نااہل لوگوں کے پاس ان کی زمام کار چلی جائے تو پھر آپ قیامت خیز زلزلے کے لیے منتظر ہو جاؤ۔ پھر سرخ آندیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، زمین کے تیور بدلیں گے، آسمان کی آنکھ بدلے گی اور آنے واحد میں بستیوں کی بستیاں وہ موت کے بے رحم تھپیڑوں کی نظر ہو جائیں گی۔ ہمارے معاشرے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 وجوہات بیان کی، ان میں سے میں نے 3 وجہیں بیان کر دی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ زلزلہ آیا، یہ قدرتی آفت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ 2005 کا قیامت خیز زلزلہ، ہزارہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، 20 خواتین کے سہاگ اجڑ گئے، ہزاروں بچے ان کے سر سے والد کی خنک سائبان وہ اٹھ گیا، لاکھوں لوگ پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں، اس مایوسی کی کیفیت میں، اس مایوسی کے ماحول میں
افق کشمیر سے ایک درخشندہ ستارہ ابھرا جو چودھری اختر صاحب کے نام سے معنون ہے۔ افق کشمیر سے یہ خوبصورت ستارہ ابھرا جب حکومتیں صرف بحالی کے نعرے لگا رہی تھیں، لوگ پریشان تھے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ چودھری اختر صاحب نے برطانیہ کی پرتعیش زندگی چھوڑ کر یہاں پر آ کر چھوٹے چھوٹے پھولوں کے سروں پر شفقت کا ایسا سائبان رکھا کہ اب اس کوٹ کو یتیم خانہ نہیں کہنے کو دل کرتا، یہ امیر خانہ ہے۔ اور میرا احساس ہے، میرا یقین ہے، میرا اعتقاد ہے، اور میں یہ بات اپنی ایمانی قوت کو مجسم کر کے کہتا ہوں کہ پورے بر صغیر اور ایشیا میں اس سے بڑھ کر یتیم بچوں کے لیے امیر خانہ کے حوالہ سے کوئی اور عمارت موجود نہیں ہے۔ تمام احباب سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اصل چیز یہ سارن نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے جو آپ مثال ثواب کریں گے۔ آمین۔ الحمدللہ سب پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب کائنات، الحمد شریف کل شریف جو کلمات طیبات پڑھے گے ملک کیے گے، اے اللہ اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول مقبول منظور فرما۔ اس کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم شہنشاہ ارض و عجم خلیفۃ اللہ العظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یا اللہ قبول فرما۔ آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، عشر المبشرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام ایمان میں درج فرما۔ اے اللہ شہداء کربلا کے نام ایمان میں درج فرما۔ یا اللہ بالخصوص 8 اکتوبر 2005 کے زلزلہ میں مسلمان مرد و جن، جوان چھوٹے بڑے یا اللہ شہید ہوئے، اور سب کے نام ایمان میں درج فرما۔ اے اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما، ان کی لغزشیں معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے جتنے بھی اس دنیا سے، یا اللہ خاص طور پہ ان بچوں کے والدین، والد والدہ جو بھی شہید ہوئے، اے اللہ ان سب کے نام ایمان میں درج فرما۔ یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، قبروں کو منور فرما۔ یا رب کائنات، ان یتیم بچوں کے سر پہ جو لوگ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، اے اللہ وہ دنیا کے کسی کونا میں بھی کیوں نہ ہو، یا اللہ ان سب کے حال پر کرم فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں ان کو برکتیں عطا فرما، ان کو عظمتیں عطا فرما۔ یا رب کائنات، چودھری اختر صاحب اور ان کے معاونین کوٹ کے ساتھ جتنے لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو برکتیں عظمتیں عطا فرما، اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے پروگرام ہیں ان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو مستحکم فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد فرما۔ اے اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ فرما، کفر کو مغلوب فرما، پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ آپریشن رد الفساد، آپریشن ضرب عظم کو کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ پاکستان کے میں دہشت گرد حملوں میں جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی فورسز کے جوان شہید ہوئے، ان سب کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انصرنا علی القوم الحاسدین، اللہم انصرنا علی القوم المفسدین، اللہم انصرنا علی القوم المشرکین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ آج ہم نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلہ متاثرین جو بچے تھے ان کے لیے کشمیر آرفن لیف ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ آج
8 اکتوبر کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں، اور یہاں سے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی نے چوک شہیداں کا چکر لگایا اور چوک شہیداں سے واپس جو ہے قائد اعظم اسٹیڈیم پہنچ کر یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ دعائیہ تقریب تھی اور اس میں 8:52 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی تاکہ جو 8 اکتوبر 2005 کو 8:52 پر جو زلزلہ آیا تھا اس کی یاد میں جو ہے احسان ثواب کے لیے جو اس میں شہید ہو گئے تھے لوگ، ان کے احسان ثواب کے لیے دعائیہ کلامات بھی پیش کیے گئے۔ یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ ہمایوں زمان مرزا صاحب، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ وہ آج کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی فیصل صاحب، آج 8 اکتوبر 2005 کو گزرے، آج 12ویں برسی ہے، اور سچی بات ہے کہ جب یہ دن آتا ہے ہر سال تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور یہ معصوم بچے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے اپنی ماؤں کی گودوں سے جو ہے وہ اجڑ گئے، اور جو وہ بچے صبح کتابیں لے کر جنہیں مائیں تیار کر کے لے کے جا رہی تھی، جن بچیوں کو جب وہ یہ واقعہ رونما ہوا تو ان پر کیا گزری یہ وہ ماں جانتی ہے یا یہ وہ ان کے والد جانتے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ آج اتنے عرصہ گزر گئے، آج ان کے ہاتھ پر دست شفقت رکھنے والا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف چودھری اختر صاحب کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی بحیثیت مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، جو امتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچوں پر دست شفقت رکھیں۔ اور آج جس طرح انہوں نے اتنے بڑے طوفانی جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد بے سر و سامانی کی حالت میں ان بچوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا، اور آزاد کشمیر کے 10 اضلاع سے یہ شخص اپنی برطانیہ سے چھوڑ کر یہاں جب آئے تو ان بچوں نے ان کے لیے وہ کچھ سہولتیں فراہم کر دی، میں سمجھتا ہوں جو شاید برطانیہ کے اندر اور باہر دیگر ممالک میں بھی نہ ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ اپنا جو وقت ہے وہ زیادہ گزاریں۔ بالکل جی ناظرین، جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ وہ قیامت کا جو منظر تھا وہ بلایا نہیں جا سکتا، اور یہاں پر ہمارے ساتھ دیگر بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ 8 اکتوبر 2005 کا جو منظر ہے اس کو میں ایک نظم کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ زلزلہ یا قیامت صغریٰ، وہ نازل ہوئی کیسی آفت تھی یارو، وہ نازل ہوئی کیسی آفت تھی یارو، نہیں زلزلہ وہ قیامت تھی یارو، وہ نازل ہوئی کیسی آفت تھی یارو، نہیں زلزلہ وہ قیامت تھی یارو، سلامت نہیں تھا کوئی گھر بھی، سلامت نہیں تھا کوئی گھر وہاں پر، سلامت نہیں تھا کوئی گھر وہاں پر، ہوئی بستیوں کی یہ حالت تھی یارو، تھے ملبے میں دب کر بھی کچھ لوگ زندہ، تھے ملبے میں دب کر بھی کچھ لوگ زندہ، تھے ملبے میں دب کر بھی کچھ لوگ زندہ، یہی میرے مولا کی قدرت تھی یارو، جدھر دیکھیں لاشیں ہی بکھری پڑی تھیں، جدھر دیکھیں لاشیں ہی بکھری پڑی تھی، کفن تھا نہ قبریں تھی یہ حالت تھی یارو، جدھر دیکھو لاشیں ہی بکھری پڑی تھی، کفن تھا نہ قبریں یہ حالت تھی یارو، مدد کی تھی ان کی سبھی نے ہی دل سے، مدد کی تھی ان کی سبھی نے ہی دل سے، کہ جتنی کسی میں بھی ہمت تھی یارو، وہ نازل ہوئی کیسی آفت تھی یارو، نہیں زلزلہ وہ قیامت تھی یارو۔ میں عدالت نیوز کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس دن کے حوالے سے جو ہے نا بھرپور کوریج کی ہے۔ بالکل جی، ماشاءاللہ جی، ان نے بڑے اچھے نظم میں جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پورا پس منظر ہے جو 8 اکتوبر کا وہ بیان کیا، اور یہاں پر ابھی کورٹ کے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے، اس سے بات کریں گے کہ وہ آج کے حوالے سے کیا کہے گا۔ میرا نام فہیم ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں میرے والد شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میں اور میرے 5 بہن بھائی کورٹ میں آج آ گئے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید اگر میں گھر ہوتا تو ایسی لائف، ایسی زندگی جو کورٹ میں ہمیں انکل نے دی ہے، تو ایسی تعلیم، ایسی زندگی، ایسی سہولیات کبھی نہ حاصل کر سکتا۔ ٹھیک ہے، انکل نے ہمیں اپنے فیملی سے بڑھ کر زیادہ پیار و محبت دیا ہے، اس چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ ابھی جیسا کہ ہمارا گھر ہے ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایجوکیشن کمپلیکس ہے، اور جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں میں ان سب سے اپیل کروں گا کہ وہ آئیں اور دیکھیں، اور اس کے بعد خود سوچیں کہ کیا وہ انکل کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ بالکل جی، ان بچوں کو گھر جیسا پیار ملا ہے۔ ورلڈ چیمپئن ہمارے ساتھ طاسف حسین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ طاسف خان، ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں، آپ نے سب نے آج دیکھا ہے جس طرح سب یونٹی کے ساتھ سب ایک دن کے لیے یہ سب آئے ہیں۔ آج یہ جلسہ بہت خوب طرح سے یہ آج ہوا ہے، اور یہ یونٹی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سپورٹ۔ میں کورٹ کے ساتھ اس لیے ہوں کیونکہ کورٹ ایک یتیم خانہ نہیں ہے، یہ ان بچوں کا گھر ہے، اور یہ بچے خود کہتے ہیں، آپ نے ابھی بات ہوئی ہے، یہ خود کہتے ہیں یہ ان کا گھر ہے، اور آپ ہر بچے کے منہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی خوشی،
اور یہی ضروری بات ہے. آج کا دن ہمارے لیے نہیں ہے اور آپ کے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے ہے. فیوچر پاکستان کا یہ بچے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی دعا کے ساتھ، ہماری دعا کے ساتھ انشاءاللہ یہ فیوچر برائٹ ہوگا. بالکل جی ناظرین، ان کا فیوچر برائٹ ہے. اور یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوٹ جو ادارہ، ان یتیم بچوں کا ہم ادارہ نہیں کہیں گے، یہ ان کا گھر ہے، کیونکہ جو پیار ان کو وہاں سے ملا، چیئرمین چودھری اختر صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ان بچوں کو نام دیا، پیار دیا اور ان کا جو سہارا بنے، وہ قابل تحسین ہے. آج 8 اکتوبر جو ہے 2005 کو 12 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو، اور لیکن آج بھی ہر آنکھ اشک بار ہے اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہاں پر چیئرمین اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ آج کے حوالے سے کیا کہیں گے. چیئرمین اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ آج جو انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا آج سے 12 سال پہلے، آج وہ کہاں تک پہنچے ہیں، اور آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بچوں نے بھی کہا کہ ان کو اپنے گھر جیسا پیار ملا ہے، وہ کیسے اس کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ ہم کہاں پہنچے، آج بھی وہیں ہیں جو 12 سال پہلے تھے. یعنی کہ آج بھی ہم شہداؤں کو اور زلزلے کو یاد رکھا ہوا ہے. جہاں تعلق ہے کوٹ کا اور اس ادارے کا، الحمدللہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص جو اس ادارے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کا صلہ میں یہ ملا کہ آج جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا یتیم بچوں کا گھر تعمیر ہو گیا. الحمدللہ کوٹ دن بدن دن اور رات ایسی ترقی کر رہا ہے جو الحمدللہ جو انسان بیان نہیں کر سکتا. اور یہ بالخصوص ہمارے اس ضلع کا، اس علاقے کا کسی بزرگوں کا کوئی خاص کرم ہے جس کی وجہ سے بڑے معقول پیسوں سے اتنا وسیع کام ہو گیا. میں آپ عدالت نیوز کا، آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کوٹ کی آواز، کوٹ کو اویئرنیس پھیلانے میں کوٹ کی مدد کر رہی ہے. میں آج آپ کے چینلز کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کوٹ کے دروازے قیامت تک کسی بھی یتیم، بے سہارا، لاوارث بچے کے لیے بند نہیں ہوں گے، وہ کھلیں. سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بچے کو یتیم نہ کرے، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اگر سچ ہو گیا تو کوئی بھی مستحق یتیم، لاوارث بچہ ہو، اس کے لیے دروازے کھلیں. بلا شبہ وہ کسی ذات، بات، نفری اور مذہب، اور چاہے وہ آزاد کشمیر کا ہو، پاکستان کا ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان بچوں کو ایک ناگہانی سچویشن سے گزارا، ان کے لیے مشکلات پیدا کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لائف میں، زندگی میں کم ڈیزرو کرتے ہیں باقی بچوں کو کی بنسبت. ان کا بھی یہ حق ہے پوری طرح سے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اعلیٰ طریقے سے، اچھے طریقے سے اور انتہائی جو ہے وہ تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس کے بعد ان کو وہی اپرچونیٹیز ملے جو عام بچوں کو ملتی ہیں. اور ہماری یہی پوری کوشش ہے، برطانیہ کی ٹیم کی بھی اور یہاں کی بھی. اختر بھائی اللہ تعالیٰ انہیں مزید کیا کہتے ہیں لمبی عمر دے، اور ایز اے لیڈر آف دس آرگنائزیشن، اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھرپور محنت اور کوشش کر رہے ہیں کہ یتیم بچوں کا جو فیوچر ہے انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل ہے وہ انتہائی برائٹ ہوگا. بالکل جی ناظرین، یہاں پر جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ کشمیر آرفن لیوز ٹرسٹ کے بچوں کی، تو ان کو تو جو ہے ان کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم ایک ذکر کریں گے والنٹیئرز کی. جو والنٹیئرز وہاں پر کام کرتے ہیں ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ والنٹیئرز کی وجہ سے ہی جو ہے یہ جو ہے ادارہ وہ چل رہا ہے، اور ان کی محنت ہے، ان کی کاوشیں ہیں. والنٹیئرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ آج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور اختر صاحب کا جو ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کو ہاتھ بٹا کر کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ انکل اختر نے ہمیں موقع دیا اپنے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، اس ادارے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے. ہم انگلینڈ میں تقریباً 12-13 لڑکے ہیں جو ہر کام 5 دن کو 5 رات کو ہم 7 انکل کے ہیں. جہاں پہ ہمیں کہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں ہم جاتے ہیں. جو بھی ایونٹ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اندر جاتے ہیں، سب سے آخر میں باہر ہیں. بس یہی ہمارا کام ہے. وہاں پہ ہم جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ہم پہلے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور سب کچھ آرگنائز ہم سب بھی کرتے ہیں. برطانیہ سے ایک بڑی تعداد ہے جو وہ کوٹ کے بچوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے. آپ برطانیہ میں رہ کر جو اس ادارے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ پاکستان کا بلکہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور سب سے بہترین ادارہ ہے. میرا نام نجمہ ہے اور مجھے کوٹ میں رہتے ہوئے 9 سال ہو گئے. میں کوٹ میں کیسے آئی؟ 2005 کے زلزلے میں نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو کھو دیا.
اس کے بعد میں کورٹ میں آ گئی. کورٹ میں رہتے ہوئے مجھے آج تک کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. انکل اختر نے ہمیں بہت زیادہ پیار دیا, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر انہیں پیار دیا, اور انہوں نے ہمیں ہر چیز دی جو ہم مانگتے ہیں, جیسے منہ سے نکالتے ہیں وہ فوراً ہمیں لا دیتے ہیں. 2005 کا زلزلہ آیا تو آپ اس میں متاثر ہوئی, تو یہاں پر آئی کورٹ میں, اس کے بعد کیسا پیار ملا یہاں پہ؟ السلام علیکم, میرا نام تہمینہ لطیف ہے اور میں کورٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. 2005 کے زلزلے میں میرے امی ابو دونوں شہید ہو گئے اور اس کے بعد ہم کورٹ میں آ گئے. یہاں ہم بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. جتنی زندگی اچھی ہمیں کورٹ نے دی ہے, میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے پیرنٹس بھی ہوتے وہ ہمارا اتنا خیال رکھ پاتے اور ہماری ضروریات کو پورا کر پاتے. یہاں ہماری ہر وش کو پورا کیا جاتا ہے اور ہم 5 بہن بھائی کورٹ میں, اور ہم سب بہت خوش ہیں. آپ کیا کہیں گی جو آپ کے انکل ہیں اختر صاحب, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ السلام علیکم, میرا نام نورین لطیف ہے اور میں کورٹ میں 12 سال سے رہ رہی ہوں. میں اپنے ابو جی کے لیے یہ پیغام دوں گی کہ اللہ ان کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ان کو اتنی لمبی زندگی دے جتنے کہ ہم بھی نہیں جی سکتے, تاکہ ہر بچہ ہمارے جیسی ہی زندگی بسر کر سکے. بالکل جی ناظرین, یتیم ہونا کوئی گناہ نہیں, اور جیسا کہ یہاں پر آج 5 اکتوبر 2005 کے زلزلہ کے جو متاثرین بچے تھے وہ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے. چیئرمین اختر صاحب سے بھی ہم نے بات کی کہ آج اس جو قیامت خیز زلزلہ تھا اس میں 12 سال بیت چکے ہیں, لیکن آج بھی وہ یادیں ہیں, وہ تازہ ہیں. اور یہ کشمیر آرفن لیف ٹرسٹ نے جو قدم اٹھایا تھا, اگر ہر انسان اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرے تو کوئی بھی یتیم ہے جو اس کے سر کا سہارا چھن نہیں سکتا, اس کو سہارا مل سکتا ہے. اس لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ یتیم بچوں کی مدد کی جائے. کیمرہ مین محمد احمد اور ساتھی رپورٹر ساجد نذیر کے ساتھ فیصل گلزار, عدالت نیوز, میرپور.